تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو دین کی ترویج اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے دار و رسن کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، جنہیں کوڑے مارے گئے، جنہیں بیڑیاں پہنا کر زندان میں رکھا گیا۔ یہی لوگ مزاحمت کی آواز تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہم تک صحیح حالت میں پہنچا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خدیجہ بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی سیریز آج کا دن۔ عباسی خلافت میں کئی مسلم علماء کو دار و رسن کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ خلیفہ کو جس عالم سے بھی اپنا تخت گرنے کا خدشہ ہوتا اسے طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ ناظرین، فقہ جعفریہ کے 7ویں امام اور عظیم مسلمان عالم امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ آج امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ وہ 10 نومبر 745 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عظیم عالم اور مبلغ تھے۔ آپ نے 20 برس اپنے والد گرامی سے دین اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد آپ ان کے روحانی جانشین بنے اور دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، عباسی خلیفہ مہدی کے دور میں آپ کو مکہ سے بغداد لے جایا گیا اور وہاں پر قید کر دیا گیا۔ 1 سال بعد جب خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آپ کو رہا کر کے مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ تاہم اس کے جانشین ہارون الرشید کے دور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر قید کر کے بغداد لے جایا گیا اور پھر ساری زندگی وہیں کٹی، یہاں تک کہ آپ کو انگور میں زہر ملا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی حلیم اور متحمل مزاج ہستی تھے۔ آپ کی شخصیت بہترین اخلاق و اوصاف کا مرکب تھی۔ آپ نے فقہ جعفریہ میں انتہا پسندانہ خیالات اور غلو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی کتاب الوصیۃ فی العقل میں دین کے حوالے سے بہت سے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ آپ نہ صرف فقہ جعفریہ بلکہ فقہ حنفیہ کے نزدیک بھی محترم سمجھے جاتے ہیں اور متعدد احادیث کے راوی بھی ہیں۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد ایک ہی شخصیت تھی جس نے ترک مسلمانوں کے بکھرتے ہوئے وجود کو سمیٹا اور ایک مرتبہ پھر ترکی کی شان و شوکت بحال کی۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد نہ صرف ترک افواج کو منظم کیا بلکہ ترکی کی سیاسی اور سماجی قیادت کو بھی یکجا کیا، اتحادی افواج کے خلاف جنگ لڑی اور جمہوریہ ترکیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، آج جمہوریہ ترکیہ کے بانی اور عظیم سیاسی و عسکری رہنما اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کا یوم وفات ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات 10 نومبر 1938 کو استنبول میں ہوئی۔ آپ ایک عظیم رہنما اور جنرل تھے۔ ناظرین، آج کے دن کمپیوٹر کی دنیا میں بھی ایک عظیم انقلاب آیا۔ 10 نومبر 1983 کو بل گیٹس نے ونڈو 1.0 متعارف کروائی۔ ونڈوز 1.0 مائکروسافٹ کا پہلا گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم تھا جس نے کمپیوٹر کے استعمال کے طریقے کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اس سے قبل کمپیوٹر میں MS-DOS آپریٹنگ سسٹم چلتا تھا۔ اس سسٹم میں صارفین کو مختلف کمانڈز یاد رکھنا پڑتی تھی، تاہم ونڈوز کے آنے سے کلک اور سکرول کے ذریعے کام کرنا ممکن ہوا اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کافی حد تک آسان ہو گئی۔ ناظرین، حساب کتاب ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب، کپڑوں جوتوں کا حساب، پیسوں کا حساب، غرض کوئی شے ایسی نہیں جہاں پر یہ حساب کتاب ملوث نہ ہو۔ اسی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں حساب کا عالمی دن یعنی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اکاؤنٹنگ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے علم کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین، سائنس نے جہاں بہت سی چیزوں کو آسان کر کے انسانیت کی خدمت کی، وہیں سب سے زیادہ تباہی بھی سائنس کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ دنیا میں موجود تمام ہلاکت خیز ہتھیار سائنس کی ہی دین ہے۔ انہی ہتھیاروں کی وجہ سے آج بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکا۔ اسی موقف کو تقویت دینے کے لیے آج دنیا بھر میں ورلڈ ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد ایسی ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو دنیا میں امن اور ترقی لا سکے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اہم واقعات۔ کل ملاقات ہوگی نئی معلومات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے آج کا دن اور جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔